شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یونس آیت نمبر 61، 62، 63 اور 64۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا اور کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک دو بنیادی عقیدوں کو ذکر فرما رہے ہیں جن کے بارے میں مسلمان کو، مومن کو یہ عقیدہ 100% رکھنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی اور کسی قسم کے شک و شبہ تردد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ کسی حالت میں بھی نہیں ہوتے، یعنی آپ جس حال میں بھی ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، گھر ہے، باہر ہے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جو بھی ہے، وما تتلو منہ من قرآن، اور اس حالت میں آپ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور دنیا میں تم جو بھی کام کرتے ہیں، یعنی آپ جس صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک، جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ آج کا مسلمان بیچارہ اس عقیدے میں تردد کا شکار ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر کھڑے ہو جو آقا تشریف لا رہے ہیں، عورتیں بھی کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں، بندہ کسی کو کیا سمجھائے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ دنیا کائنات میں کوئی ہر جگہ موجود نہیں۔ اچھا، تھوڑی سی عقل سے بات کریں نا کہ تشریف لا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہاں نہیں ہے تو آ رہے ہیں نا، یعنی خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کا تشریف لا رہے ہیں کا مطلب کیا پہلے یہاں موجود نہیں، تو پھر ہر جگہ موجود کیسے ہو؟ اچھا، ہجرت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ تو آنا جانا
اچھا اللہ کے نبی معراج کی رات زمین سے آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. یعنی وہ باتیں جو وہ خود کہتے ہیں تو بندہ اسی میں سوچ رہے کہ یہ اللہ یہ تو وہی آتا جاتا ہے جو پہلے موجود نہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ساری دنیا سے بلند. سارے ولی مل جائیں، صحابہ مل جائیں، انبیاء مل جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا. اتنا اونچا درجہ اللہ پاک نے دیا ہے بندہ سوچ نہیں سکتا. سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کے پاس ایک قیمتی قسم کا پتھر ہے اور ایک طرف پہاڑ ہے. پہاڑ بھی تو پتھر ہی ہے نا، اور ایک چھوٹا سا پتھر ہے لیکن ہے قیمتی. اس پتھر کی جو قیمت ہے پورے پہاڑ کی نہیں ہے. مطلب کیا کہ دنیا میں انسان تو وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ہونے کے اللہ پاک نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ دنیا کائنات میں کسی کو نہیں دیا. اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کسی کا تھوڑا سا بھی ایسا ذہن بن گیا نعوذ باللہ معاذ ہو گیا کہ آپ کی شان میں کمی کر دے یا گستاخی کر دے، کچھ کر دے، پتہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، اور کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں. آپ کی پوری زندگی کو نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی جیسے پڑھتے ہیں نا. سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی سجدے کیے ہیں. تو جس ہستی کو اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. کہہ دیجیے اللہ ایک. تو یہ کہا گیا کہ آپ جس حالت میں ہیں، جیسے ہیں، جہاں ہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس موجود ہوں. اب یہ جملہ اور کہنے لگا ہوں میں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. تم جس حالت میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ جمع کا لفظ ہے. تتلون امت کو کہا جاتا ہے. تم پڑھتے ہو، تمہارے بچے پڑھتے ہیں، تمہاری بچیاں پڑھتی ہیں، میں تمہارے پاس موجود ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تم ریاضی کو کتنا ٹائم دے رہے ہو، قرآن کو کتنا ٹائم دے رہے ہو، انگلش کو کیا ٹائم دے رہے ہو، اور قرآن کو کیا وقت دے رہے ہو، علم دین کو کیا ٹائم دے رہے ہو، علم دنیا کو کیا ٹائم دے رہے ہو. میں سب دیکھ رہا ہوں. آج جہاں تک دنیا چلی گئی ہے وہ جی اس کو بچوں کو ناظرہ پڑھا دو گھر صاحب. کیوں؟ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کہوں یا اللہ ناظرہ پڑھایا تھا. صحیح غلط اس کو چھوڑو. ایسے والدین ہیں وہ جی قرآن کا سب پورا کرا دو بس، پھر کیا ہوگا؟ پھر ختم. یہ جانے قرآن جانے، ہم نے فرض پورا کر دی. اسکول میں تو نہیں کہتے کہ اس کو 10 میں سے نکال دو 10 جماعتوں میں. وہاں کہتا ہے سوال پتہ نہیں ہوتا وہاں کا سب وہ ماسٹر صاحب اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. اس کو جمعہ کے سوال نہیں آتے، تفریح کے سوال نہیں آتے، اور اس کو تم کیا فیصد لیتے ہو؟ کیا وہ ڈرتے ہیں جا کے بات ہے. کیوں؟ اس بات کی اہمیت ہے. اس بات کی اہمیت ختم ہو چکی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ایسا نہیں ہے، قرآن ہمارے سامنے پڑا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے جا کر. دوسرا عقیدہ، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. توجہ. اور نہیں ہے غائب، نہیں ہے چھپی ہوئی آپ کے رب سے من مثقال ذرہ، ذرہ کے برابر چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں،
ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ اس سے چھوٹی چیز نہ اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ ذرہ ذرہ اللہ پاک کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دھوپ دیکھی ہو، دھوپ آتی جب سوراخ میں سے تو ذرات اڑتے نظر آتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ایک چیونٹی ہوتی ہے زرد رنگ کی، نظر نہیں آتی، بہت باریک ہوتی ہے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا کہ ذرہ برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ یہاں ہے علم غیب کا مسئلہ کہ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس۔ آج ہم جب چھپ چھپا کے کچھ کرتے ہیں، یہی سمجھنا کسی کو پتہ نہیں ہے، کہتا ہے مجھے پتہ ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، اس کو چھوڑ۔ سیدنا عمر فاروق کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی چور پکڑا گیا، اب اس کو سزا دے لگے، حضرت مجھے معاف کر دو، کیا میں نے پہلی دفعہ چوری کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تیری بات مانتے جو تم نے پہلی دفعہ چوری کی، کیوں؟ وہ بڑا رحمان ہے، رحیم و کریم ہے، وہ پہلی دفعہ تو کچھ کہتا ہی نہیں، وہ پہلی دفعہ چھوڑتا چاہیے چھوڑ اس کو۔ وہ جب آگے جا کے ترقی کر جائے پھر کہتا ہے اس کی تھوڑا سا علاج، کہتے یہ تو میں مہاندر سے بڑی دفعہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے سب کچھ دنیا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کچھ نہیں کہتا، کتنا بڑا مہربان ہے۔ سبحان ہم میں سے ہر بندہ اگر اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اکیلے کیا کرتا ہوں، میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں، ہر بندے کو پتہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ستاری کی چادر ہم پہ ڈال دی ہے، کوئی بندہ کسی دوسرے کے حالات سے واقف نہیں، وہ صرف اللہ کے ذات ہے، اور اس کے باوجود وہ ہمیں دوسروں کی نظروں میں، دوسروں کو ہماری نظر میں عزت دیتا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب یہ دو باتیں سمجھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا ما یکون کا علم دے دیا، کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ میں نے کہ نعت بھی کہتے ہیں، نعت کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ آپ کے پاس ما کانا کا علم بھی ہے، ما یکون کا علم بھی ہے، یعنی گویا ہر چیز کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا۔ یہ مختصر یہ ہے۔ آئیے ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے آخری جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ اس سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے، ابھی پچھلی سورہ جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ پاک نے دو لفظ بولے ہیں، لا تعلمہم نحن نعلم۔ سورہ توبہ میں میرے محبوب بعض منافق ایسے ہیں کہ جو نفاق پر، منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، فرمایا لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، یعنی سورۃ توبہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جو اور تو نہیں کہتے، تو جو کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کے علم دیا، اس کا ترجمہ کیا کرو؟ سورہ یاسین میں آ جاؤ، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنے کا علم نہیں دیا۔ قرآن کہتے ہیں کیوں؟ آپ کی شان کا لائق نہیں ہے۔ شعروں میں آپ جانتے ہیں بندہ کیا کچھ کہتا رہتا ہے خیالوں میں، ہم نے یہ علم آپ کو نہیں دیا۔ تیسری آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کیے، بعض کے بیان کیے، بعض کے بیان نہیں کیے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے نا۔ ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے 16 پارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا وہ نبی تھے؟ میں نہیں جانتا۔ ذوالقرنین کے بارے میں مجھے نہیں پتا وہ نبی تھے کہ نہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے۔ تبا کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، تابعین،
اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اس طبہ کو میں نہیں جانتا ہوں، اللہ کے نبی دیکھنے۔ اس لیے سے بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دے دیا تھا، یہ بھی قرآن کی آیات کے مخالف ہے۔ علم بہت دیا تھا، اس کا کوئی انکار نہیں۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال دیا کہ آپ سمجھ لو، کہتے تھے کہ ایک طرف ساری مخلوق کا علم اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ توجہ کرنا، بات کو سمجھنا، ساری مخلوق کا علم اور اللہ کے نبی کا علم۔ فرمایا مخلوق کا علم ایسے ہے جیسے وہ گراؤنڈ، اس گراؤنڈ میں ایک چھوٹا سا گیند پڑا، مخلوق کا علم اس گیند کی طرح ہے، اللہ کے نبی کا علم وہ گراؤنڈ کی طرح پھیلا، اتنا علم اللہ نے دیا۔ اب اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا موازنہ جب اللہ کے علم کے ساتھ کیا جائے گا تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک گیند کی طرح نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا علم وہ گراؤنڈ کی طرح نظر آئے گا۔ سمجھانے کے لیے تو یہ فرمایا کہ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو جو اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف آئے گا اور نہ ہی وہ پریشان ہوں۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ آنے والے حالات جو ہیں ان کا ڈر، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حزن کہتے ہیں جو گزر چکا ہے ان کی پریشانی، یار میں ایسے نہ کرتا، میں ایسے نہ کرتا، نہ کرتا۔ گزرے ہوئے حالات پر پریشان ہونے کو حزن، آنے والے حالات کی پریشانی کو خوف کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب فوت ہوں گے اسی وقت جنت کی بشارت ملے گی، خوف کسی کا رہ گیا۔ میں بھی حدیث پاک پڑھ کے آیا ہوں کہ جب انسان آخری وقت ہوتا ہے نا تو مومن کے پاس، نیک آدمی کے پاس، متقی کے پاس فرشتے جب روح نکالنے آتے ہیں اسی وقت اس کو جنت کا محل اس کا دکھا دیتے ہیں، یہ جنت میں تیرا محل ہونا ہے، بس وہ کہتا سبحان اللہ مزے۔ اب باقی سارے رو رہے ہیں بیچارے، بہن بھائی رشتے دار سارے، وہ خوش ہے میں گیا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو کافر ہوتا ہے اس کو اسی وقت جہنم کا جو اس کی جگہ ہوتی ہے وہ دکھا دی جاتی ہے، وہ پھر پریشانی کے عالم میں جو ہوتا ہے۔ جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کہتا ہے اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر پہلی زندگی کی پریشانی بھی کیوں نہیں، نیکیاں کی ہوئی ہیں۔ دیکھو نا ہم سب گناہ گار ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ نے ہمیں کیا کہتے ہیں بہت سے گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ یہ داڑھی میں کہا کرتا ہوں یہ گناہ کی بریک ہے، صحیح بات ہے۔ کئی دفعہ دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا، داڑھی کہتی ہے حیا کر، راستے میں آپ جا رہے ہیں کہیں گناہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آج کل وہ فلم لگی ہے، کوئی میچ لگا ہے، دنیا کھڑی ہوتی ہے، مولوی صاحب یاد نہیں ہے لوگ کیا کہیں، وہ اسی میں مطلب بچڑ جاتا ہے۔ خیر مثال دی ہے، اور بھی لوگ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو اللہ کے ولی ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی۔ اب ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کی صفت اللہ نے بیان کی، تعریف کر دی۔ ولی وہ ہے جو مومن ہے اور ولی وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے، یہ ولی ہے بس۔ اگر کوئی مومن نہیں ہے چاہے وہ الٹا لٹک جائے، سمجھ دو کیا کہتے ہیں کنویں میں لٹکا رہے ہیں، کہتے ہیں نا فلاں وہاں پر لوگوں نے کیا باتیں بنائی ہوئی ہیں، اگر مومن نہیں تو اللہ کا ولی نہیں۔ مومن بنیادی شرط ہے، مومن اور ساتھ متقی پرہیزگار، اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نظر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ حرام خوریاں ہو رہی ہیں، دھوکہ فراڈ چل رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں آج کل ہمارے ہاں جو حالات ہیں معاملات میں 0/0، معاملات میں 0 لوگ نظر آتے ہیں، نمازی بھی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور پیسے لے کے واپس کرنے کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کون سی دینداری ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ بالکل غلط ہے۔
یہ لوگ در حقیقت کیا ہوتا ہے، نیک لوگوں کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کے بندے اگر نیکی کا روپ اختیار کیا ہے، چلو کبھی کبھار غلطی ہو انسان سے ہو جاتی ہے، وہ بھی انسان آ کے مل لیتا ہے، یار مجھے ٹائم بھی نہ ہو جاتا، کل ختم ہو گئی۔ میرے ساتھ ایک بندے کا لین دین ابھی پچھلے دنوں کی بات، اس نے گھر میں کمرہ بنایا ہوا ہے چھوٹا سا 10x10 کا، اور وہاں بیٹھ رکھا ہے، ساتھ مسلح بچھایا ہوا، مستقل تصویر رکھی ہے 1000 موتی کی۔ میں جب گیا تو میں نے تصویر دیکھی، میں کہا تو پترا 10,000 موتی کی تصویر رکھ لینا ہے، تو بے ایمان کرنے درجے تو میں کہا لوگ تو ڈاکو ہے، میں تیرا دوست ہوں، کٹھے ہم نے پڑھا ہے، تو مجھے نہیں بات تو نے کیا، تو باقی لوگوں کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا یہ تیری وہ دینداری ہے، میں جی فلاں پیر کو مانتا ہوں، فلاں پیر کا میں یہ کرتا ہوں، میں کہہ ایسے بناوٹی باتیں بنائی خریدتے ہیں، یہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ وہ کیا کہ روح بھی ایسا اختیار کیا ہوتا ہے ڈاکہ مارنے کے لیے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ مومن اور متقی۔ متقی کی تعریف یہ کی ہے جو کام کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرنے والے وہ نہیں کرتے، بس غلط۔ یہ اللہ کا ولی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو نیک اور پرہیزگار۔ سنو، دجال اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، وہ بڑے بڑے کام کر لے گا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ بارش نہیں ہوگی، ہاں بارش چاہیے، ہاں جی، اور بادل اکٹھے کرے گا نا، بارش برس شروع، اسی وقت بارش برسائے گا۔ ایک بندے کے پاس جائے گا، غریب ہوگا، ہاں بھائی وہ جی میرے پاس کچھ ہے نہیں، کیا چاہیے جی؟ زمین کے ایسے پاؤں مارے کے سونا نکال لینا، بار چل سنبھال اپنا، وہ بڑا خوش ہوگا۔ کسی کو مردے کو زندہ کر دے گا، کچھ کر دے گا، پتہ نہیں کیا کیا اس کو اللہ نے طاقت دی ہو، لیکن اس کے بعد ایمان نہیں ہو۔ ان کی اس کی ان باتوں کو دیکھ کر اللہ ہم سب کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے پھسل جائیں، یار یہ تو واقعی اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ لیکن ہوگا دجال، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بہت بڑھا دے۔ جیسے ہم وہ دعا پڑھتے نا اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آگے وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یا بھی نماز پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، پڑھی نا دعا ہم سب نے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ان کی دعائیں کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اس سے بچ کے رہنا، لیکن اے میرے امتیو، میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتانے لگا ہوں جو پہلے کسی نے نہیں بتائی دجال کی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہو، اور ایک اس کی آنکھ ہوگی آگے ابری ہوئی، سب کچھ کرے گا، اپنی آنکھ سے ہی نہیں کر سکے۔ یہی نشانی ہوگی کہ یہ دجال ہے، بے ایمان ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی ہو اور کوئی کام اگر ایسا ویسا اس سے ظاہر ہو جائے، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور ولی نہ ہو، اس سے ایسے ویسے کام ہو، ان کو استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے۔ تو فرمایا ولی وہ ہے جو مومن ہے اور متقی پرہیزگار۔ آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، اور گلے میں وہ ڈالے ہوئے موتی بڑے بڑے منکنے سے بنا کر جا رہے ہیں، یہ ولی ہے۔ اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اونٹوں کی اگر چادر بچھائی ہوئی ہے، لوگ کہتے دے رہے، دھڑا دیتے ہیں لوگ، کیا کہا جائے، کس کو سمجھائے؟ لوگ ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کو تو قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ولی وہ ہے جو مومن اور ولی وہ ہے جو پرہیزگار۔ مجھے ایک آدمی ملا، کسی گھر میں گیا تو وہ ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے، میں نے کہا اچھی بات ہے۔ جب ملاقات ہوئی کچھ داڑھی نہیں تھی اس کی، میں نے فرض سوال کیا، میں نے کہا پیر صاحب آپ کے ماشاء اللہ یہ مریض بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آپ کی داڑھی تو ہے نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ وہ جو مولوی صاحب داڑھی اندر ہوتی ہے، تو میں نے کہا جب داڑھی اندر ہوتی ہے، کھانا بھی اندر کھا لیا کرو، کھانے میں تو منہ کیوں لاتے ہو؟ پھر آپ گستاخی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، بدتمیزی ہو گئی۔ میں کہا میں نے سچ بولا، یہ بدتمیزی ہو گئی۔
تو آج ایسے کئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بیچارے بن کے بیٹھ گئے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ وہی بات ہے جو زندگی میں اللہ ان کو خوشیاں عطا کرتا ہے. موت کے وقت اللہ خوشیاں دیتا ہے، قبر میں خوشیاں دیتا ہے، حشر میں اللہ ان کو خوشیاں عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں شامل فرما. یا اللہ جو قرآن پاک میں تعریف ذکر کی گئی اولیاء اللہ کی، اس پر اس کے مطابق ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرما. وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ان کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ اپنی ذات کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم سب کے عقائد و نظریات کو درست فرما، کمی کوتاہی کی معافی عطا فرما. اے اللہ پاک ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بن کر، مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم خاص ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.